حوصلہ رب نے جو ایک خاص بشر میں رکھا، زور اتنا کہاں جبریل کے پر میں رکھا، اور سو گیا چین سے میں نام نبی کا لے کر، سو گیا چین سے میں نام نبی کا لے کر، رات بھر رب نے فرشتوں کو سفر میں رکھا، رات بھر مولا نے فرشتوں کو سفر میں رکھا، اور میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے ہوا جو پیدا، میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے ہوا جو پیدا، وہ نشان آج بھی مولا نے قمر میں رکھا، وہ نشان آج بھی مولا نے قمر میں رکھا۔ آئیے حضرات آگے سے لے کے پیچھے تک سبھی حضرات بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ دوسری آیت کریمہ رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، سارے کے سارے اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ کس کو اللہ کی رحمت چاہیے؟ تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات جلسہ سجانے والوں نے جلسہ سجایا اللہ کی رحمت ملے، حضرات آنے والے آئے اس لیے کہ اللہ کی رحمت ملے، حضرات گھر والے آئے اس لیے کہ اللہ کی رحمت ملے، رشتہ دار آ گئے اس لیے کہ اللہ کی رحمت ملے، حضرات پڑوسی آ گئے اس لیے کہ اللہ کی رحمت ملے، پروردگار عالم کی رحمت ملے۔ کون نہیں چاہتا اللہ کی رحمت ملے، پروردگار عالم کی رحمت ملے، اس کی رحمت ہمیں آواز دے، پروردگار عالم کی رحمت ہمیں آواز لگاتی ہے، پکار کر کے آواز لگاتی ہے۔ اے چھتونی کے رہنے والوں، سنی مسلمانوں، میری رحمتوں کو آواز لگاؤ۔ اگر تم پریشان ہو آواز لگاؤ، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے آواز دو، میری رحمتیں تمہیں سہارا دیں گی۔ کہیں وہ ہو، جنگل میں ہو، منگل میں ہو، گھر ہو، شہر میں ہو، قریہ میں ہو، جنگل میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، میری رحمتوں کو آواز لگاؤ، میری رحمتیں تمہیں سہارا عطا کریں گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی محمد عمران رضا صاحب نعیمی، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات نوشا کے گھر والوں نے جلسہ سجایا، اللہ کی رحمتیں ملیں گی، پروردگار عالم کی رحمتیں عطا ہوں گی۔ آئیے گا جناب والا، کل آقا کی سنت ادا ہوگی اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، بارات میں جانے والے جائیں گے اس لیے کہ آقا کی سنت ادا ہوگی، رشتہ دار جائیں گے اللہ کے رسول کی سنت ادا ہوگی، اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ آپ بھی آئے اس لیے آئے کہ اللہ کی رحمتیں ملے، آؤ اللہ کی رحمتوں کو آواز لگاؤ، پروردگار عالم کی رحمتوں کو آواز لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہ ہیں جب رشتہ دار سہارا چھوڑ دیتے ہیں، جب چاہنے والے دوست احباب اور جو ہے عزیز اور جو ہے دوست جب سہارا چھوڑ دیتے ہیں، جب کوئی سہارا نہیں دیتا، ایک اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں آغوش میں لیتی ہے، جو ہمیں پکار کے کہتی ہے، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک دوستوں نے چھوڑ دیا، احباب نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، مالک جو میرے دوست تھے، جو جان دینے کی بات کرتے تھے، جو کہتے تھے یار جب خون کی ضرورت پڑے ہم خون دیں گے، جب تو جو ہمیں یاد کرے گا ہم تیری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے، مالک وہ دوست بھی چلے گئے، رشتہ دار بھی چلے گئے، سب نے ہاتھ کھڑا کر دی ہے، مالک جاؤں تو کہاں جاؤں، کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ؟ ایسے چھتونی کے سنی زندہ دل مسلمانوں، قسم خدا کی کسی کی رحمتوں پہ، کسی کی جو ہے رحمتوں پہ، کسی کی نوازشوں پہ کبھی جو ہے بھروسہ مت رکھنا، اپنے رب کی رحمتوں پہ بھروسہ رکھنا۔ اور رب کی رحمتیں جب سارے سہارے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں وہاں سہارا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ بھائی کی عمر دراز فرمائے، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات آج پریشانی یہی ہے، ہر آدمی کہتا ہے، چھوٹا بڑے سے کہتا ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، بھائی کیا کریں، لوگ پریشان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، تو حقیقت میں مسلمان بن جا، تو حقیقی مسلمان بن جا، ساری دنیا تیرے زیر سایہ ہوگی، تیرے قدموں میں پڑھ کے کہے گی بشر کی سرفرازی کا مجھے انعام کہتے ہیں، حقیقت میں خدا پاک کا پیغام کہتے ہیں، مجھے شاہوں کے محلوں میں
میں ڈھونڈو، اے جہاں والوں میں کرداروں میں ملتا ہوں، مجھے اسلام کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت قاری مزمل رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت ماشاءاللہ، خطیب ہندوستان علامہ توصیف رضا صاحب، شاعر ہندوستان قاری مزمل صاحب اور باوقار علماء کرام تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ محفل میں چار چاند لگے۔ آپ کو حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ اسٹیج پر شاعر اہل سنت مزمل رضا صاحب قبلہ آ چکے ہیں، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ۔ آؤ جناب والا، کہا ہے آؤ جناب والا، اللہ کی رحمتیں وہاں وہاں ہمیں سہارا دیتی ہیں جب کوئی سہارا کام نہیں آتا۔ آؤ قسم خدا کی، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف الہام کیا، موسیٰ جاؤ، 3 کشتیاں سمندر میں آ رہی ہیں، 3 کشتیاں آ رہی ہیں، جاؤ انہیں آواز لگاؤ، جاؤ، اور وہ ڈوبنے والی ہے، وہ سمندر میں غرق ہونے والی ہے۔ یہ آواز لگائی، حضرات الہام ہوا، اللہ کی جانب سے آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے سمندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب دیکھا، آواز لگائی، آواز جب آئی، حضرات لبیک کہا، مولا میں حاضر ہوں، پروردگار عالم میں حاضر ہوں، تیرے بندوں کو تیرا پیغام سناؤں گا، تیرا پیغام تیرے بندوں کو سناؤں گا۔ حضرت موسیٰ سمندر کے کنارے پہ پہنچ گئے، جب کنارے پہ پہنچے، دیکھا نظارہ، حضرات نظر دوڑا کر کے دیکھی، حضرات سمندر کے اندر دیکھا، بڑی دور سے ایک کشتی آتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ اللہ کی جانب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کے اندر ہیں، اور جو ہے وہ بڑی مستی میں آ رہے ہیں۔ حضرات کشتی جھومتی ڈولتی ہوئی کنارے کی طرف آ رہی ہے، ساحل کی طرف آ رہی ہے۔ جب موسیٰ نے دیکھا، حضرات قریب آتے آتے لوگ آتے گئے، موسیٰ نے دیکھا، قریب آ گئے، حضرت موسیٰ نے آواز لگائی، اللہ کے پیغمبر نے آواز لگائی، اے کشتی والو خبردار سنبھل کے آنا، سبحان اللہ۔ جب آواز لگائی، کشتی والوں سنبھل کے آنا، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا، سنو، میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے کہ اے تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے، میرے اللہ کا جو ہے یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تم ڈوبنے والے ہو، تمہاری کشتی کے سارے لوگ سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے، سمندر کے نیچے چلے جائیں گے، ذرا ہوشیار ہو کے آنا۔ اتنا کہنا تھا، وہ کہنے لگے، قسم خدا کی اے اللہ کے پیغمبر آپ کا شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ نے ہم تک پہنچایا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حضرات محترم اتنا کہا اور کہنے لگے، اللہ کا جب یہ فرمان ہے ہماری کشتی ڈوبے گی، سامان جائے گا، ہماری جانیں چلی جائیں گی، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا کہا، سمندر کے کنارے پر آتے آتے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، اب انتظار ہے دوسری کشتی کا، دوسری بھی ڈوب گئی، تیسری کشتی کا انتظار ہے۔ دیکھ رہے ہیں ساحل پہ کھڑے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہیں، لوگوں کی کشتی آتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے آواز لگائی، اے کشتی والوں ذرا سنبھل کے آنا، تمہاری کشتی ڈوبنے والی ہے، تم سمندر کے اندر چلے جاؤ گے، تمہارا سامان تم سب کے سب سمندر کے اندر چلے جاؤ گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اتنا سنا، کشتی والے کہتے ہیں جب ہمارے رب کا فرمان ہے، اے موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، یہ اللہ کا فرمان ہے تو سنو، یہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، جو اس کی مشیت ہوگی، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ مگر موسیٰ، اللہ کی رحمتیں بھی تو ہیں، پروردگار عالم کی رحمتیں بھی تو ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جب اللہ کا فرمان ہے ہم اسے آواز لگا رہے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، التجا کی، رب تبارک و تعالی ہمیں کنارہ عطا کر دے، ہمیں سہارا عطا کر دے، ہمیں صحیح سلامت سمندر کے ساحل پہ پہنچا دے۔ قسم خدا کی اتنا کہا، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، گڑگڑانے لگے، جو ہے کشتی سمندر کے کنارے پہ آ گئی۔ جب آ گئی، اللہ کے پیغمبر نے عرض کی، مولا تو نے 3 کشتیوں کو کہا تھا 3 ڈوبنے والی ہیں، اس میں 2 ڈوبی مگر 1 رہ گئی۔ اللہ کی جانب سے آواز آئی، موسیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کشتی والے آ تو رہے تھے، جب میرا فرمان تم نے سنایا تو انہوں نے کہا ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہے۔ مگر تیسری کشتی والوں نے جب ہمارا پیغام تم نے سنایا، انہوں نے کہا جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو مگر سنو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میری رحمتوں کو آواز لگائی تھی، انہوں نے پکارا تھا، یا رحمان، یا رحیم، یا کرم کرنے والے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، سوکھی لکڑی میں جان ڈالنے والے، رب تبارک و تعالی
ताला हमारी कश्ती को साहिल अता कर दे। इतना कहा था हज़रत मूसा, तुम सुन नहीं रहे थे। मूसा ने कहा मौला पुकारा था, कसम खुदा की देखिएगा। रब इरशाद फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बंदो कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, उससे सहारा चाहो, उसकी रहमतों को आवाज लगाओ। उसकी रहमतें ढूंढती हैं, अंधेरों में ढूंढती हैं, उजालों में ढूंढती हैं, सुबह ढूंढती हैं, शाम ढूंढती हैं। अल्लाह की रहमतें आवाज लगाती हैं। कसम खुदा की आवाज पे लब्बैक कहो, जन्नत के हकदार हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम।